أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ثم تولیتم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذلک اس کے بعد کا مطلب اللہ تعالیٰ جب ان پر تورات نازل کیا تو تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا، اس وعدے سے پھر گئے، تو پھر تم اس سے پھر گئے۔ فلولا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم ضرور تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور تم جانتے ہو الذین اعتدوا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتیاں کی، تم میں سے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا لہم پس ہم نے کہا ان سے، کونوا تم ہو جاؤ قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناها پس ہم نے اس کو بنا دیا نکالا عبرت، لما بین یدیہا اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا ان کے بعد والوں کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت بنا دیا للمتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جب ان کو ایک اصول، ایک قانون، ایک شریعت کے طور پر تورات کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں تورات پر عمل کرنا، سختی سے عمل کرنا، پابندی سے عمل کرنا، تو اللہ کے بات پر بات دی، وعدہ کر دی، ہاں اللہ ہم تورات پر عمل کریں گے۔ پھر بعد میں ہوا کیا؟ تورات پر عمل کرنے سے مکر گئے، وعدے کو توڑ دیے، اپنی منمانی کرنے میں لگ گئے، تو وہی فرما لی۔ اب انہوں بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور بات سے مکرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرم کیا، ان کو معاف کیا۔ اگر ان پر اللہ کا فضل ایک بات تو وہ اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد پھر اس وعدے سے پھر گئے۔ دوسری بات، اگر ان پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تیسری بات، لوگ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن کے بارے میں تم میں سے جو حد سے گزر گئے ان کو تم جانتے ہو۔ ہفتے کے دن کیا تھا، اس کی تفصیل کیا تھی، ہفتے کے دن کیا آگے گزر گئے حد سے، وہ بات آتی۔ تو ہفتے کے دن کے سلسلے میں جو لوگ آگے گزر گئے، حد سے گزر گئے، تم ان کو جانتے ہو، تم ان کو جان لیا۔ تیسری بات، جب ہفتے کے دن کے بارے میں وہ لوگ زیادتی کرنے لگے تو تیسری بات کیا؟ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم بندر ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے ذلیل بندر ہو جاؤ۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور متقی لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا۔ پھر دوبارہ ایک مرتبہ ترجمہ سن لو۔ پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تم جانتے ہو تم میں سے ان لوگوں کو جو ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر گئے، بس ہم نے کہا ان سے کہ تم ذلیل اور دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اس واقعے کو ہم نے اس وقت موجود لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کے بعد والوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنا دیا، اور نیک لوگوں کے لیے
نصیحت کا سامان اللہ اس کو بنا دیا، اس واقعے کو. تو یہاں تشریح تفسیر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے لیے کتاب لے کر آئے تورات، تو تورات لانے کے بعد اللہ ان سے وعدہ لیا تورات پر تمہیں عمل کرنا، تورات کے قانون پر تمہیں عمل کرنا. اور یہ لوگ کیا کریں، تورات میں دیکھیں کہ پہلے کیا کریں لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے نہیں، اللہ اگر ہمارے سے ڈائریکٹ تو بولے تو ہم عمل کرتی، نہیں تو نہیں. اللہ ہمارے کو بولنا، تمہیں بول رہی، اللہ بولنا ہمارے کو. اب اللہ کے پیغمبر بول رہے تو نہیں مان رہے ہو، اللہ بولے تو ہمیں عمل کرتے بول کر بولے. چلو بول کر پیچھے ایک واقعہ گزر چکا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر گئے تھے کوہ طور پر، بے ہوش ہو کر پڑ گئے، وہ واقعہ پورا. تو لے جا کر کوہ طور پر لے کر گئے، تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، انہوں سنے 70 آدمیاں سنے. تو اللہ جب ان کو بولے تمہیں تورات پر عمل کرنا بول کر، انہوں خود سن کر آئے. اب آنے کے بعد کیا کریں، جو لوگ نہیں آئے تھے گئے سو لوگ نہیں، ایسے لوگوں کیا بولنے لگے، ہیلا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ تورات پر عمل کرو بول کر بولے. انہوں اپنی طرف سے ایک بات ایکسٹرا فٹ کر کو بولنے لگے کہ جتنا ہو سکتا ہے عمل کرو بھائی، نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دو، کیا بھی اللہ معاف کرتا بول کر ایکسٹرا بات فٹ کر کو بولنے لگے کہ جتنا ہو سکتا اتنا تورات پر عمل کرو، نہیں ہو سکا تو چیز اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. ایسا بول کر یہ بات ایکسٹرا بول کر بولنے لگے فٹ کر کو. اب بعد میں کیا ہوا، تورات میں کچھ قانون تو ان کے طبیعت کے موافق تھے، کچھ قانون انہوں سخت سمجھتے تھے. اب جو قانون ان کے طبیعت کے موافق سمجھتے تھے، آسان تھے، ان پر عمل کرتے تھے. جو قانون ان پر سخت معلوم ہوتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے. کیا تو بولے تو کیا بولتے، اللہ چھوٹ دیا بھائی، جتنا ہو سکتا ہے عمل کرو، نہیں ہو سکتا تو چیز اللہ معاف کر کرو. ایک بات بول کے تسلی دیتا، اپنے آپ کو تسلی دے لیتے تھے کہ اتنا ہوتا ہو عمل کرنا، نہیں ہو سکا تو کیا تو بھی کمی بیشی ہو تو اللہ معاف کرتا بول کر بول کر لوگوں کو سب کو برباد کرتے تھے. اب ہوا کیا، اب ان کو اللہ بولے معاف کر، تمہیں تورات پر عمل کرو بول کر، وہ وعدے سے نہ مکر گئے، تورات پر عمل نہیں کرے. اب اللہ تعالیٰ جان دے بول کر پھر بھی اللہ ان کو معاف کر دیا، توبہ کا موقع دیا. کل واقعہ کل کے سبق میں بات آئی تھی، ان پر کوہ طور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر ان کے سروں پر آ کر پڑ گیا. مطلب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہوا بھیج دیا، طوفان کے سر کی ہوا بھیج دیا. اب وہ ہوا میں وہ ہوے کی مار کو بڑا پہاڑ بھی ہلنے لگا تھا ان کے سروں پر آ کر. اب لوگ کیا سمجھتے، ہمیں تورات پر عمل کرتے بول کر اللہ سے وعدہ کرے تھے، ہمیں تورات پر عمل نہیں کرنی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا رکھے بول کر ڈر کو سجدے میں گر گئے، پھر تورات پر عمل کرنا شروع کر دی. یہ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی مہربانی تھی. نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو چانس دیا. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر یہ لوگ برباد ہو جاتے تھے. اب اللہ چانس دیا، معاف کیا. اب پھر کیا ہوا، ان کے لیے مزید تورات کے اندر حکم کیا تھا، تورات کے اندر حکم کیا تھا، اللہ ان کے لیے جمعے کے دن کو احترام والا بنایا تھا، برکت والا بنایا تھا. لیکن یہ لوگ جمعے کے دن کو پسند نہیں کرے، ہمارے کو ہفتے کے دن ہونا بول کر ہفتے کے دن پسند کر لیے. اچھا چلو بول کر ہفتے کے دن پسند کر لیے، تو ہفتے کے دن تو اللہ کیا بولے وہ کرنا نہیں. اب ہفتے کے دن کے لیے حکم کیا تھا، ہفتے کے دن تمہیں تجارت وغیرہ بزنس مچھلیاں پکڑنا یہ سب نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے حکم تھا. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، ہفتے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا تو بول کر کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن دیکھو ان کی بھی عقل دیر اشارگی، جمعہ کے دن کیا کرتے تھے، ہفتے دن مچھلی نہیں پکڑنا بول کر جمعہ کے دن جالے گیلے ڈال کر جمعہ کے دن سمندر میں ڈال ڈالتے تھے. اب اپنے آپ میں کیا سمجھتے تھے، ہمیں ہفتے دن تو مچھلیاں پکڑتے نہیں تو بول کر بول دیتے تھے. اب ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے صحیح بات ہے، لیکن انہوں کیا کر رہی، مچھلیاں پکڑنے کے واسطے جمعہ کے دن کیا کر رہی، جالا ڈال رہی سمندر میں. اب وہ جالا ہفتے کے دن رہتا، اتوار کے دن جالا اٹھاتے تھے. اب مچھلیاں پکڑ سرکار چلو. اب جس دن انہوں ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا تھا، اس دن مچھلیاں ابل کو اچھل کو آتے تھے اوپر کو. جس دن اللہ نکو پکڑنا بولے مچھلیاں ہفتے کے دن، وہ دن مچھلیاں اچھل کو آتے تھے. اب اس کے واسطے ذریعہ میں کیا کرے، وہ کام کرے جمعہ کے دن جلا ڈالے. اب ذریعہ نیک کمیاں بولے بھائی، کئی کو اللہ تعالیٰ بولے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی بولے رکھو بولے ہفتے کے دن نہیں پکڑنا بولے، تمہیں کئی کوئی سے زیادتی کرتی کرنا کو بھائی کیا تمہیں عذاب آتا بول کو سمجھے اچھے لوگ بنے لوگ. لیکن وہ کیا کرے، ہمیں پکڑتے نہیں، ہفتے کے دن میں مچھلیاں نہیں پکڑ رہی تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ رہی بول کر بول رہی انہوں، مچھلیاں نہیں پکڑ رہی صحیح بات ہے، لیکن کیا کرے انہوں، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ رہی، لیکن مچھلیاں پکڑنے کے واسطے جمعہ کے دن دل ڈال رہی، اتوار کے دن وہ جام گل اٹھا رہی، یہ بھی پکڑے سرکار. اب سمجھے نہیں آدمیاں نہیں سمجھے انہوں. اب بعد میں کیا ہوا،
نہیں سنے بات تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. کیا عذاب نازل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل یہ کر دیا کہ لوگ ان کے صورت یعنی بندرہ کے سر کے ہو گئے. ان کو دما بھی آئے تھے، مردوں کو بھی، عورتوں کو، بچہ کو، سب کو بھی، سب بندر کے سر کے ہو گئے. بندر کے سر کی آواز نکالنے لگے. تو جب یہاں سے سبق ہمارے لیے یہ ملتا ہے کہ جب کوئی اللہ کو ماننے والا بندہ مسلمان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے دیتے، جیسا پہلے اللہ تعالیٰ تورات پر عمل کرنے کے بارے میں ان کو بولے تو عمل نہیں کیے، عمل کرتے بول کر بولے، وعدہ توڑ دیا، اللہ معاف کیا. ایسا اللہ تعالیٰ پہلی بار اللہ گرفت نہیں کرتے، پہلی بار میں اللہ آدمی گناہ کر لیا تو اللہ پکڑ نہیں کرتے، چانس دیتے اللہ اسے، چانس دیتے دیتے اللہ تعالیٰ جب تک اس کا ٹائم رہتا ہے چانس دیتے رہتے. جب ٹائم ختم ہوگا چانس کا، حد سے زیادہ گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر سب تو اللہ پکڑ کریں گے، تب پھر بچ نہیں سکتے. جیسا کہ لوگوں پر ہوا، ہفتے کی مچھا پکڑنا کو بولے، پکڑنے لگ گئے تو کیا ہوا؟ بعد میں اللہ کا عذاب آ گیا، بندر کے سر کی شکلیں ہو گئی، ان کو دم بھی نکل کر آئے تھے. 6ویں پارے کی آیت میں بھی ہے کہ ان لوگوں کی صورتیں بندر کی شکل بن گئے تھے اور خنزیر سور کے سرکہ بن گئے تھے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ ان کے بوڑھے لوگوں کی صورتیں، نوجوان لوگوں کی صورتیں بندر کی طرح ہو گئی تھی اور بوڑھے لوگوں کی صورتیں خنزیر اور سور کی طرح ہو گئی تھی. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے سبب کیا ہے؟ تو اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو پھر اس حکم کے سامنے ہم اپنے آپ کو عمل کرنے میں لگ جانا، سر جھکا لینا، سر تسلیم خم کر لینا. تو ان لوگوں کے لیے حکم کیا تھا؟ ہفتے کے دن کو اللہ پہلے دن کو جمعہ کے دن اچھا دن بنایا، تمہیں اس دن کیا بھی کرنا کو بول کر، لیکن انہوں پسند نہیں کرے، ہفتے کے دن کو انہوں پسند کر لیے. تو ہمارے لیے امت محمدیہ کے سبق کیا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے تھا جمعہ کے دن مقدس دن بنایا. اب جمعہ کے دن کیا کرنا؟ جمعہ کی جب پہلی اذان ہو جائے تو کیا کرو؟ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جمعے کی نماز کی طرف چل پڑو. جمعے کی پہلی اذان کے بعد اپنے کام میں مصروف رہنا یہ جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے ایک کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شروع میں جب کیا ہوتا تھا، اب جمعہ میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے خطبہ پڑھتے، بعد میں نماز پڑھتے. تو شروع میں کیا ہوتا تھا؟ الٹا کرتے تھے اس کا، پہلے نماز بعد میں خطبہ پڑھتے تھے. تو شروع میں ایسا ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھا ڈلے، نماز کے بعد خطبے کے دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے. تو مدینے کے اندر ایک قافلہ آیا. اس وقت کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، تو ایک قافلہ ڈھولا مارتا ہوا، جیسا یہاں کیا تو چیزیں ہیں تو آدمی کو تو ڈھول مارتے نہیں، ٹماٹر اتنا کرتے، مرچیں اتنا کرتے بھی بول کر، ویسا اس زمانے میں بھی لوگ ڈھول مارتے ہوئے قافلہ آیا. مدینے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں کم تھے تو ایک قافلہ ڈھول مارتا ہوا آیا، بھائی یہ کھانے پینے کی چیزیں آئی ہیں خرید لو آ کر بول کر ڈھول مارتے ہوا ایک قافلہ آیا. تو نماز ہو گئی جمعہ کی، خطبہ ہو رہا تھا. تو چند صحابہ کیا کرے، بلکہ اکثر صحابہ، کچھ تھوڑے صحابہ بچ کر رہ گئے تھے مسجد کے اندر خطبہ سننے کے لیے. بہت سارے صحابہ نماز تو پڑھ لی ہے جمعہ کی، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہوتا تھا، خطبہ سننے سر کا چلے گئے باہر چیزاں بولنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں. تو جانے کے بعد کیا ہوا؟ جب سورہ جمعہ کی آیت نازل ہو گئی کہ بھائی جمعہ کے دن، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم سے طرز اور انداز بدل ڈالے. پہلے اب نماز تو پڑھ لیے کوئی بات نہیں، لیکن خطبہ اہم ہے، نماز فرض ہے اور خطبہ واجب ہے بتا دیا. کہ تمہیں کہیں کو چلے گئے خطبے سے پہلے خطبہ سننے سر کا، خطبہ واجب ہے سننا تھا بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیا. کیا کر دیے؟ پہلے خطبہ رکھے بعد میں نماز رکھے. اس لیے جب خطبہ ہوتا رہتا جمعہ کا تو دو باتیں، ایک بات کیا، جب جمعے کی پہلی اذان ہو گئی تو ہمیں اپنے کام کو چھوڑ کر جمعے کی نماز کی طرف دوڑ کر آنا. دوسری بات کیا، جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کا خطبہ واجب ہے. اب یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی، کیا جب جمعے کا خطبہ ہوتا رہتا تو خطیب کو خطبہ پڑھنے والے کو توجہ سے سنتے رہنا. ہمیں کیا کرتے، یہ بہت دن سے بولا ان کا تھی بات، لوگ منڈی جھکا لے کر سوتے رہتے ہیں، ٹھنڈا سوتے رہتی، سونا نہیں اس وقت میں. توجہ سے سننے کا مطلب کیا، یہ نہیں توجہ سے سننے کا مطلب بولنے والے کو، خطبہ پڑھنے والے کو دیکھتے رہنا. ہماری آنکھ بھی جاگتی دیکھتی رہے، ہماری کان بھی جاگتے دیکھتے رہے، تب یہ سننا ہوتا. منڈی جھکا لیتے تو کہاں سن رہے ہو، سو نہیں رہے. تو خطبہ سننا واجب ہے. جب خطبہ پڑھتے رہتے تو منڈی جھکا لینا نہیں، باتاں چیتاں نہیں کرنا.
خطبہ آپ کو سننے آئے یا جمعے کا خطبہ آپ کو نہیں سننے آ رہا تب بھی آپ خاموش رہنا، بات چیت نہیں کرنا اس وقت میں، ورنہ پھر گناہ ہوتا، بہت بڑا گناہ ہوتا. اس لیے خطبے کے وقت میں بات چیت نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعے کے دن جب پہلی اذان ہو جائے تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر فوراً جلدی جلدی جمعے کی نماز کی طرف دوڑ کر آنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ پھر جمعے کی پہلی اذان کے بعد ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا. جیسا اس قوم کے لیے بنی اسرائیل پر جو ہفتے دن مچھا پکڑنا کو بولے تو کیا کرے، عقل دوڑا کو جمعے دن دل ڈالا لے. تو پھر جب یہ قوم نافرمانی کری، مقدس دن ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، جب یہ ہفتے دن نافرمانی کر ڈالے تو ان کے شکلیں کیا ہو گئے، بندر اور خنزیر کے سر کا بدل دیے گئے. اگر ہم ہمارے لیے مقدس دن جمعے کا ہے، اگر ہم اس دن پہلی اذان کے بعد اللہ کا حکم ہے قرآن مجید کے 28ویں پارے سورہ جمعہ میں ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو نماز کی طرف اپنے کام کاج کو چھوڑ کر چل پڑو. اگر ہم جمعے کی پہلی اذان سن کر بھی نماز کی طرف نہیں آتے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہم اس واقعے کو سمجھ کر جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قسم کی حرکتیں کر کے، جمعے کی اذان بھی ہو گئی، نمازوں کو نہیں آ رہی، پیچھے پڑ گئے، اس قسم کے اپنے کام میں لگ گئے، تو اس قسم کی حرکتوں سے اللہ باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حکم کو دل کی خوشی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.